بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، محبت کا اظہار تبھی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا اظہار لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جمعے کے دن سورہ یاسین پڑھنے سے تمام خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر جان بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بیار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو وہ مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھا کریں، ان دعاؤں پر اللہ تعالیٰ قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے اور وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو انسان تین چیزوں میں کسی تیسرے کو شریک نہیں کرتا، وہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہوتا ہے، عبادت، محبت اور معافی، کیونکہ یہ سب پردے کی چیزیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بھی بڑھائیں تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، لیکن انسان کسی کی دل سے کی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا اگر وہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بہترین ہمسفر وہ ہے جب مشکل ٹوٹ پڑے تو آزمائش سخت ہو تو وہ ہاتھ پکڑ لے اور کہیں غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم استغفار کیا کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا اور ہر مشکل کو آسانی میں، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص سورۃ الفاتحہ 100 بار پڑھ کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا، اس کی ہر جائز مراد پوری ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، مگر جیت صرف رب پر یقین رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ کن پر یقین رکھو، آسانی ضرور آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے تم اللہ کا ذکر کرو گے، وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن تمہاری گواہی دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تمہارا عبادت میں دل نہیں لگ رہا تو جان لو کہ تمہارے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہے جو نہیں نکلنی چاہیے تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کہ کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب و آداب جیسی کوئی میراث نہیں اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو اپنے کسی مومن بھائی کی مشکل کو حل کرے گا، اللہ پاک روز قیامت اس کی مشکل کو حل فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 4 چیزیں میں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارے مقدر ہوگی، نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے، جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے دوست کو نمازی بناؤ یا نمازی کو اپنا دوست بناؤ، اس طرح نہ نماز چھوٹے گی اور نہ دوستی ٹوٹے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھگڑو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو آدمی نرم مزاج ہوتا ہے اس سے لوگ ضرور محبت کرتے ہیں، اور جس شخص کے اخلاق اچھا ہوں اس کی زندگی نہایت ہی مزے اور آرام سے گزرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کے دل کی بید اور ہر ایک کے منہ کی بات اور ہر کسی کے کام کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا بہترین عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غم زدہ نہیں ہوگا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایمان اس کا نام ہے کہ انسان مصیبت میں صابر اور نعمت میں شکر گزار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آدمی جب تک اس بات کی پرواہ نہ رکھے کہ وہ بھوکے کے غلبے کو کس چیز سے ہٹائے گا اور کس کپڑے کو استعمال میں لائے گا تب تک اس کا ایمان کامل اور درست نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کر لو، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمارے دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے جب آپ پریشان ہو، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہارے رزق میں دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہو تو تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ شوہر اور بیوی کی محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب بندہ ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بارش کی بوندوں سے بھی زیادہ اس پر رحمتیں برستی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو چیز یا شخص آپ کو نہیں پسند لیکن وہ آپ کو مل گئی اس میں راضی رہا کرو، کیونکہ وہ اللہ پاک کی پسند ہوتی ہے، وہ چیز ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے گا تو اللہ باپ اور بیٹے دونوں کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔